فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب حدیث کربلا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 28ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 382، اور شہداء کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اگلے شہید ہیں وہب بن وہب۔ محدث قمی نے روضۃ الواعظین میں اور امالی صدوق کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہب بن وہب عیسائی تھے، اپنی والدہ کے ہمراہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے عمود خیمہ کو ہاتھ میں لے کر جنگ کی اور 7-8 افراد کو قتل کیا، پھر گرفتار کر کے ابن سعد کے پاس لے جائے گئے۔ اس نے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد محدث قمی نے علامہ مجلسی کا بیان نقل کیا، جسے ہم براہ راست بحار الانوار سے آپ سب کی نظر کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی حال ہی میں کسی کتاب میں دیکھا کہ یہ وہب عیسائی تھا۔ اس نے اور اس کی والدہ نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ وہب نے جنگ میں 24 پیادہ اور 12 سوار قتل کیے تھے۔ پھر اسے گرفتار کر کے ابن سعد کے پاس لے جایا گیا تو اس نے اس کی بہادری پر تعجب کیا۔ پھر ابن سعد کے حکم سے اسے قتل کر کے اس کا سر حسین کے خیموں کی طرف پھینک دیا گیا۔ وہب کی ماں نے سر کو اٹھا کر چوما اور ابن سعد کے فوجیوں کی طرف پھینک دیا، جس کی ضربت سے ایک فوجی ہلاک ہو گیا۔ پھر اس نے خیمے کا عمود نکال کر 2 فوجیوں کو قتل کر دیا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ام وہب، واپس جاؤ، تم اپنے بیٹے کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچو گی۔ جہاد عورتوں سے ساقط ہے۔ وہ یہ کہتی ہوئی واپس چلی کہ بار الہ میری امیدوں کو قطع نہ کرنا۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے ام وہب، اللہ تمہاری امیدوں کو قطع نہیں کرے گا۔ اور یہ روایت بحار الانوار کی جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 17 پر موجود ہے۔ ناسخ التواریخ میں وہب بن عبداللہ کے رجز اور جنگ کے بعد یہ لکھا ہے کہ وہب نے اپنی ماں، اس میں نام لکھا ہے قمری، سے پوچھا کہ آپ مجھ سے راضی ہوئیں؟ اس نے کہا، میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گی جب تک امام حسین علیہ السلام کے لیے جان نہیں دو گے۔ اس وقت وہب کی زوجہ نے کہا، اپنی ماں کی بات نہ سنو اور مجھے بیوہ نہ کرو۔ اس کے جواب میں ماں نے کہا کہ حسین کی نصرت سے ہاتھ مت اٹھاؤ، ان کی اور میری رضا کے بغیر تمہیں شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اور یہ روایت ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 270 پر موجود ہے۔ سہپر کاشانی آگے لکھتے ہیں کہ یہ نئے شادی شدہ تھے اور ان کے زفاف کو صرف 17 دن گزرے تھے۔ عاشور کے دن جب جنگ کے لیے جانے لگے تو ان کی زوجہ نے ان سے کہا کہ یہ بات واضح ہے کہ تم آج شہید ہو جاؤ گے اور حور و قصور ملنے پر مجھے بھول جاؤ گے۔ تم امام حسین علیہ السلام کے پاس چل کر مجھ سے عہد کرو کہ تم قیامت میں مجھے لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ یہ دونوں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ زوجہ نے عرض کی کہ یا ابا عبداللہ، 2 خواہشیں لے کر آپ کی خدمت میں آئی ہوں۔ پہلی تو یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے اہل حرم کے ساتھ کر دیں، اور دوسری یہ کہ وہب مجھ سے وعدہ کرے کہ مجھے ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے گریہ فرمایا اور اسے دونوں باتوں کا اطمینان دلایا۔ پھر وہب میدان میں آئے اور رجز پڑھا۔ یہاں سے واقعات وہی ہیں جو وہب بن عبداللہ کے ذیل میں بیان کیے گئے۔
اس مقام سے واقعے میں اضافہ ہے کہ جب وہب کے ہاتھ کٹ گئے تو ان کی زوجہ چوب خیمہ لے کر میدان میں آ گئیں اور وہب سے کہا جتنی بھی جنگ کر سکتے ہو کرو اور دشمن کو رسول اللہ کے حرم سے دور کرو۔ وہب نے کہا ابھی کچھ دیر پہلے تم مجھے جنگ سے روک رہی تھی، اب کیا ہو گیا کہ جنگ کا شوق بڑھانے کے لیے آ گئی ہو؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ میں نے ایسا کچھ دیکھا اور سنا کہ زندگی سے سیر ہو گئی ہوں۔ وہب نے پوچھا کہ تو اس نے جواب دیا کہ میں در خیمے پہ بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے امام حسین علیہ السلام کی آواز سنی، ہائے غریبی، ہائے مددگاروں کی کمی، ہائے تنہائی، ہے کوئی حفاظت کرنے والا جو حرم رسول کی حفاظت کرے، ہے کوئی پناہ دینے والا جو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ جب میں نے یہ سنا تو زندگی سے بیزار ہو گئی اور یہ سوچا کہ اولاد رسول کے بعد زندہ رہنا کس کام کا۔ اب میں میدان میں اس لیے آئی ہوں کہ ان دشمنوں سے جنگ کر کے اپنی زندگی ختم کر لوں۔ وہب نے اسے سمجھایا کہ عورتوں پر جہاد نہیں ہے۔ اس نے کہا میں واپس نہیں جاؤں گی، تمہارے ساتھ ہی جان دوں گی۔ وہب کے ہاتھ کٹ چکے تھے، اس نے دانتوں سے زوجہ کا لباس پکڑ کر اسے آگے جانے سے روک لیا۔ خاتون نے چھڑانا چاہا تو وہب نے فریاد کی کہ یا ابا عبداللہ میری فریاد کو پہنچیے، میری زوجہ دشمنوں کے درمیان ہے، اسے واپس جانے کا حکم دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور خاتون سے کہا کہ عورت پر جہاد نہیں ہے، تم واپس جاؤ۔ اس نے التجا کی کہ آپ مجھے ان دشمنوں سے جنگ کی اجازت دیجیے، ان لوگوں کے ہاتھوں گرفتار ہونے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ آپ نے فرمایا واپس جاؤ، تم میرے اہل بیت کی مصیبتوں میں شریک ہوگی۔ یہ سن کر وہ خاتون واپس چلی گئی۔ ادھر وہب کو گرفتار کر کے ابن سعد کے پاس لایا گیا۔ ابن سعد نے کہا کہ تم نے خوب وفاداری نبھائی۔ پھر حکم دیا کہ سر کاٹ کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف پھینک دیا جائے۔ وہب کی ماں نے سر اٹھا کر بوسہ دیا اور کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے امام حسین کے سامنے مجھے بیٹی کی شہادت سے سرخرو کیا۔ پھر لشکر یزید کی طرف رخ کر کے کہا یہودی اور عیسائی تم سے بہتر ہیں۔ پھر سر کو فوج کی طرف پھینک دیا۔ وہ سر قاتل پر اس شدت سے آیا کہ وہ اس کی ضرب سے ہلاک ہو گیا۔ پھر ماں نے عمود خیمہ لے کر فوج پر حملہ کیا اور 2 افراد کو ہلاک کیا۔ امام حسین علیہ السلام اسے خیموں کی طرف واپس لائے اور فرمایا کہ صبر کرو، تمہارا اور تمہارے بیٹے کا جنت میں میرے جد کے پاس قیام ہوگا۔ یہ روایت ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 270 اور 273 پر موجود ہے۔ عنوان ہے وہب کا مطالعہ۔ وہب نامی 2 اشخاص کے مطالعے سے اس نتیجے تک پہنچنا آسان ہے کہ ان کے واقعات میں اتنی مماثلت ہے کہ یہ ایک ہی معلوم ہوتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ عبداللہ بن عمیر کلبی کے واقعے کو بھی پڑھ لیا جائے تو یہ 3 شخصیات ایک ہی محسوس ہوتی ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ عبداللہ بن عمیر کلبی کی کنیت ابو وہب تھی اور اسی نسبت سے اس کی زوجہ وہب کہلائی۔ کتابت کی غلطیوں سے ابو وہب کلبی کو صرف وہب کلبی بنا دیا۔ ہمیں وہب بن عبداللہ کلبی کی شہداء کی فہرست میں کوئی حتمی اور یقینی سراغ نہیں ملا، لہٰذا ہمارا گمان غالب ہے کہ کسی تحریر میں ابو وہب عبداللہ کلبی تھا اور اسے وہب بن عبداللہ کلبی پڑھ لیا گیا اور وہب کی زوجہ کی جگہ ماں قرار دے دیا گیا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہب نصرانی اپنی ماں اور زوجہ کو ساتھ لے کر کربلا میں موجود ہے اور اس کی ماں بجا طور پہ وہب ہے۔ ان 2 ایک چھوٹی باتوں کو سامنے رکھ کر تینوں ناموں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ 2 شخصیتیں بنیں گی، ابو وہب عبداللہ بن عمیر کلبی اور وہب نصرانی۔ انہیں نگاہوں میں رکھنے کے بعد واقعات کا خلط اور امتزاج واضح ہو جائے گا۔ اگلے شہید کا نام ہے حفحاف بن مندر عصبی۔ حفحاف بن مندر عصبی یہ کوفے کے رہنے والے تھے۔ ان بہادروں میں تھے جن کے حالات جنگوں اور معرکوں میں مذکور ہیں۔
جنگ صفین میں بصرہ کے ازدیوں کے سردار تھے اور دوسری جنگوں میں بھی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ شریک تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے بعد بصرہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے کی خبر ملی تو امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے بصرہ سے نکل کھڑے ہوئے اور عصر عاشور کربلا پہنچے۔ اور یہ روایت ہے تنقیح المقال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 303 پر۔ فوجیوں سے امام حسین علیہ السلام کے متعلق پوچھا تو انہوں نے سوال کیا کہ تم کون ہو جو انہیں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں حفحاف راسبی ہوں اور بصرہ سے فرزند رسول کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ فوجیوں نے کہا کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا اور اب صرف ایک جوان بچا ہے جو عورتوں کے ساتھ ہے اور ہمارے فوجی خیموں کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ سن کر حفحاف کی نگاہوں میں دنیا تاریک ہو گئی، تلوار نکالی اور رس پڑھتے ہوئے حملہ آور ہوا۔ اے لشکروں کے جھنڈ، میں حفحاف بن منہد ہوں اور رسول اللہ کے خاندان کی حمایت کرتا ہوں۔ انتہائی زبردست حملہ کر کے صفوں کو منتشر کر دیا، کچھ قتل اور کچھ کو زخمی کیا۔ فوجیوں نے ان سے بچ کر بھاگنا شروع کیا۔ ابن سعد نے حکم دیا کہ محاصرے میں لے کر چاروں طرف سے حملہ کرو۔ جب چاروں طرف سے حملہ ہوا تو فوجیوں نے ان کے گھوڑے کو ناکارہ کر دیا۔ حفحاف پیادہ ہو گئے تو ان پر تلواروں اور نیزوں سے اتنا حملہ کیا گیا کہ آپ زخموں کی شدت سے زمین پر گر گئے اور روح پرواز کر گئی۔ اگلے شہید یحییٰ بن سلیم مازانی، انہوں نے رجز پڑھ کر لشکر پر حملہ کیا۔ میں ان لوگوں پر بڑی سخت ضربت لگاؤں گا جس میں شدت بھی ہوگی اور سرعت بھی۔ نہ میں جنگ سے عاجز ہوں، نہ آنے والی موت سے ڈرتا ہوں۔ میں تو ایسے شیر کی طرح لڑوں گا جو اپنے بچوں کی حفاظت میں لڑتا ہے۔ کچھ لوگوں کو قتل کر کے شہید کیا۔ اگلے شہید یحییٰ بن کثیر انصاری، اب میدان میں گئے اور وہ رجز پڑھا جو عمرو بن جنادہ کے ذیل میں مختصر طوافت کے ساتھ لکھا جا چکا ہے۔ پھر لشکر پر حملہ کر کے شرح شافیہ کے مطابق 40 افراد کو قتل کیا اور ابو مخنف کے مطابق 50 افراد کو قتل کیا اور شہید ہوئے۔ اور یہ روایت ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 292 پر موجود ہے۔ اگلے شہید یحییٰ بن ہانی بن عروہ، یہ ہانی بن عروہ کے فرزند ہیں۔ ذخیرۃ الدارین کے مطابق ان کی والدہ عمرو بن حجاج زبیدی کی بیٹی تھیں۔ جناب ہانی کے قتل کے بعد عروہ اپنی قوم میں پوشیدہ ہو گئے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے کی خبر پر رخت سفر باندھا اور امام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اور یہ روایت تنقیح المقال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 322 پر موجود ہے۔ عاشور کے دن اجازت لے کر میدان میں آئے اور رجز پڑھا، میں امام حسین کی نصرت کے لیے تمہیں تلواروں کی باڑھ میں ڈھانپ لوں گا۔ اللہ کی قدرت سے جو کیفیات کا رب ہے، میں کسی افسوس کے بغیر تمہیں ضربتیں لگاؤں گا۔ اس کے بعد حملہ کیا اور چند سپاہیوں کو قتل کر کے خود شہید ہو گئے۔ اور یہ روایت فرسان الحیجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147۔ ہم نے نافع بن ہلال کے ذیل میں تاریخ طبری سے ایک روایت نقل کی جس میں مزاحم بن حریث کا واقعہ مذکور ہے اور اس روایت کے راوی یحییٰ بن ہانی بن عروہ ہیں۔ اگر یہ عاشور کے دن شہید ہوئے ہیں تو پھر یہ روایت کس کی ہے؟ مسئلہ غور طلب ہے۔ اگلے شہید کا نام ہے یزید بن ثبیت عبدی، یہ معززین شہر بصرہ میں اور ابو الاسود وائلی کے ساتھیوں میں سے تھے۔ طبری کے مطابق ماریہ بنت سعد کے گھر میں عمومی حکومت کے خلاف جو اجتماعات ہوتے تھے، یزید بن ثبیت ان میں شرکت کیا کرتے تھے۔ ان کے حالات ذکر ہو چکے ہیں۔ روز عاشور ان کے فرزند حملہ اولا میں شہید ہوئے اور یہ خود مبارزات سے شہید ہوئے۔ اور یہ روایت ہے ابصار العین صفحہ نمبر 189 پر۔ اگلے شہید کا نام ہے یزید بن حسین مشرقی۔ محدث قمی نے
محمد بن طلحہ کے مطالب الاصول اور علی بن عیسیٰ اربیلی کے کشف الغمہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب پر پیاس غالب ہوئی تو یزید بن حسین ہمدانی نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کی کہ ابن رسول اللہ، آپ اجازت دیں تو میں پانی کے سلسلے میں ابن سعد سے باتیں کروں۔ اجازت ملنے پر ابن سعد کے پاس گئے اور سلام کیے بغیر گفتگو شروع کر دی۔ ابن سعد نے کہا، اے ہمدانی بھائی، کیا یہ اسلام کا حکم نہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے؟ آپ نے جواب میں کہا کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، کیا یہی اسلام ہے کہ فرات کا پانی موجیں مار رہا ہو، وہ ساری مخلوقات کے لیے اور یہود اور نصارہ کے لیے عام ہو، اور رسول کا بیٹا اور اس کے بچے پیاس سے جاں بلب ہوں؟ کیا یہی تمہارا اسلام ہے؟ ابن سعد نے سر جھکا لیا، کچھ سوچ کر ان سے بولا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو بھی رسول کے بیٹے سے جنگ کرے گا اور انہیں قتل کرے گا وہ جہنم میں پھینکا جائے گا، لیکن میں کیا کروں کہ میرے فرائض میں ہے، اگر میں نہیں کروں گا تو دوسرا کرے گا اور رے کی حکومت بھی لے جائے گا۔ پھر اشعار پڑھے جو آگے لکھے جا چکے ہیں اور آپ سب کی سماعتوں کی نظر کر چکے ہیں۔ جناب یزید بن حسین واپس آ گئے اور یہ کہہ کر واقعہ بیان کیا کہ فرزند رسول ابن سعد رے کی ولایت کے عوض آپ کو قتل کرنے پر راضی ہے۔ یہ روایت موجود ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 116 پر۔ اصحاب حسین میں بنی ہمدان کے کسی یزید بن حسین کا سراغ نہیں ملتا۔ ان کی صفت قاری ذہنوں کو بریر بن خزیر کی طرف متوجہ کرتی ہے، جو مشہور قاری تھے۔ علامہ شوستری بھی انہیں بریر بن خزیر ہی تسلیم کرتے ہیں اور یزید بن حسین وغیرہ کو کتابت کی غلطی قرار دیتے ہیں۔ اور یہ روایت موجود ہے قاموس الرجال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296 پر۔ اگلے شہید کا نام ہے یزید بن مخفل بن جوف بن سعد العشیرہ مزہجی جوفی۔ مامقانی کے مطابق انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ درک کیا تھا اور خلافت ثانیہ میں قادسیہ کی جنگ میں شریک تھے، اور یہ روایت تنقیح المقال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 328 پر ہے۔ اصحابہ بن حجر کے حوالے سے زنجانی نے بھی یہ دونوں باتیں لکھی ہیں، اور یہ روایت بھی وسیلۃ الدارین صفحہ نمبر 214 میں موجود ہے، لیکن محقق سماوی نے مرزبانی کے حوالے سے انہیں تابعین میں شمار کیا ہے اور ان کے والد کو صحابی لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ صفین کی جنگ میں شریک تھے۔ جب احواز میں خوارج نے خریت کی سرکردگی میں شورش برپا کی تو امیر المومنین علیہ السلام نے یزید بن مخفل کو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا۔ یہ حجاج بن مرسوخ کے ساتھ کربلا آئے تھے۔ اثناء راہ میں امام حسین علیہ السلام نے حجاج بن مسروق کے ساتھ انہیں بھی عبید اللہ بن حر جوفی کے پاس بھیجا تھا۔ عاشور کے دن اجازت لے کر میدان میں آئے اور رجز پڑھا، میں یزید ہوں اور مخفل کا بیٹا ہوں، اور میرے ہاتھ میں ثقیل شدہ تلوار ہے، میں نے اس کے ذریعے کھوپڑیوں کو توڑ دوں گا، حسین کا دفاع کرتے ہوئے جو بزرگ مرتبہ اور صاحب فضیلت ہیں۔ پھر لشکر پر حملہ کیا اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اور یہ روایت ابصار العین صفحہ نمبر 153 پر ہے، اور آپ پر اس طرح سلام ہے کہ السلام علی یزید بن مخفل الجوفی المزہجی۔ خوارزمی اور ابن شہر عاشوب نے انیس بن مقل اصحابی کے نام سے جو رسم تحریر کیے ہیں وہ مختصر فرق کے ساتھ یہی ہیں جو ہم نے یہاں تحریر کیا اور آپ کے گوش گزار کیا۔ یہ ذہن میں رہے کہ بعض لوگوں نے انہیں یزید بن مقل بھی لکھا ہے۔ اگلے شہید کا نام ہے یزید بن مظاہر۔ یہ امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر میدان میں آئے اور رجز پڑھا، میں یزید ہوں اور میرے باپ مظاہر ہیں، اور میں شیر سے زیادہ بہادر اور حملہ کرنے والا ہوں۔ سرکشوں کے لیے میری ضرب، نیزہ اور شمشیر تیار ہے۔ میرے رب میں حسین کا مددگار ہوں، اور ہندہ کے بیٹے یزید سے دور اور بیزار ہوں،
اور میرے ہاتھ میں کاٹنے والی تلوار ہے۔ پھر فوج یزید پر سخت حملہ کیا اور 50 افراد کو قتل کیا، پھر انہیں شہید کر دیا گیا۔ اور یہ روایت ہے مقتل منسوب با ابو مخنف، صفحہ نمبر 107۔ یزید بن مہاجر کا نام مختلف کتابوں میں آیا ہے، مثلا شیخ مفید نے انہیں یزید بن مہاجر تحریر کیا ہے، اور یہ ہے ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 83 پر۔ ابن نما ہلی نے یزید بن مہاجر کے عنوان سے ان کا رزق تحریر کیا ہے، اور آخر میں لکھا ہے کہ ان کی کنیت ابو الشعاثہ تھی، اور یہ کندہ کی ایک شاخ بنی بہادلہ سے تھے، اور یہ روایت ہے مسیر الاحزان صفحہ نمبر 93 پر۔ اور اگلے شہید ہیں یزید بن زیاد بن مہاجر۔ ہم ان کا تذکرہ ابو شعاثہ کندی کے ذیل میں کر چکے ہیں، لہٰذا یزید بن مظاہر یا یزید بن مہاجر دونوں صحیح کتابت ہیں۔ شہداء کی یہ فہرست حتمی نہیں ہے، لیکن ممکن کچھ لوگ کم ہوں، اور یقیناً بہت سے افراد کے ناموں میں صحیح کتابت کے سبب ایک سے زیادہ مرتبہ شماروں کی ترتیب میں لکھے گئے ہوں، جنہیں حذف کرنے سے شماروں میں کمی آ سکتی ہے۔ فقط مطالعہ اور تحقیق میں سہولت کی غرض سے انہیں حذف نہیں کیا گیا۔ اگلے شہید ہیں ضحاک اور آخری دو جانثار، صفحہ نمبر 391 ہے۔ قصر بن مقاتل کے واقعات میں نفس المحموم بحوالہ شیخ صدوق سے ایک روایت نقل کی جا چکی ہے کہ عمرو بن قیس شرقی نے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور روایت تاریخ طبری میں ہے جو ضحاک بن عبداللہ مشرقی سے ہے۔ اس کا بیان ہے کہ میں اور مالک بن نضر ارحبی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم سلام کر کے آپ کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ آپ نے جواب سلام دیا اور خوش آمدید کہا اور ہمارے آنے کی غرض پوچھی۔ ہم نے عرض کی کہ اس غرض سے آئے ہیں کہ آپ سے ملاقات کر کے آپ کے حق میں دعائے خیر کریں اور آپ کے سلسلے میں اپنے عہد کی تجدید کریں اور آپ کو حالات سے باخبر کریں۔ اب ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے جنگ کرنے پر مجتمع ہو چکے ہیں۔ اب آپ فیصلہ فرما لیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ حسب اللہ و نعم الوکیل۔ پھر ہم نے آپ کے حق میں دعائے خیر کی اور اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا تم لوگ میری نصرت کیوں نہیں کرتے؟ مالک بن نضر نے جواب دیا کہ مجھ پر بھی قرض ہے اور بال بچے بھی ہیں۔ میں نے عرض کی مجھ پر بھی قرض ہے اور اہل و عیال والا ہوں، لیکن میں اس صورت میں رک سکتا ہوں کہ جب تک میرا قتال اور دفاع آپ کے حق میں مفید ہوگا۔ میں قتال بھی کروں گا اور آپ کا دفاع بھی کروں گا۔ جب آپ کی طرف سے کوئی حمایت کرنے والا نہیں رہے گا اور میری موجودگی بے مصرف ہو جائے گی تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ ایسی صورت میں اگر آپ میرا واپس جانا حلال کرتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ آپ نے جواب دیا کہ میں حلال کرتا ہوں۔ اس پر میں آپ کے پاس مقیم ہو گیا۔ اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 317 پر ہے۔ طبری نے اس روایت سے قبل شب عاشور اصحاب کو جمع کرنے کا تذکرہ اور امام حسین علیہ السلام کے خطبے اور خطبے کے بعد مسلم بن اوسجہ اور سعید بن عبداللہ حنفی کے جوابات میں ضحاک بن عبداللہ کے حوالے سے نقل کیے ہیں۔ اس شخص سے اس کے علاوہ بھی روایات ہیں۔ یہی ضحاک بن عبداللہ مشرقی روایت کرتا ہے کہ جب اصحاب حسین شہید ہو گئے اور آپ کے ساتھ فقط آپ کے خاندان والے رہ گئے، اس وقت اصحاب میں صرف 2 باقی تھے، سوید بن عمرو بن ابی المطاح خصمی اور بشیر بن عمرو حضرمی۔ میں نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کی فرزند رسول جو آپ سے معاہدہ ہوا تھا وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، جب آپ کی کوئی حمایت کرنے والا نہیں رہے گا تو مجھے واپس جانے کی اجازت ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں تم سچ کہتے ہو، اب کیسے واپس جاؤ گے؟ اگر جا سکو تو میری طرف سے اجازت ہے۔ ضحاک کہتا ہے کہ میں نے اصحاب حسین
کے گھوڑوں کا ناکارہ بنایا جانا دیکھا تو اپنے گھوڑے کو ایک خیمے میں جا کر باندھ دیا اور باہر آ کر پیادہ حسین کے دشمنوں سے جنگ کرنے لگا۔ میں نے 2 سپاہیوں کو قتل کیا اور ایک کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس وقت امام مجھے دعائیں دے رہے تھے۔ اجازت ملنے کے بعد میں نے گھوڑا نکالا اور اس کی پشت پر بیٹھا اور اس پر ضرب لگائی تو وہ الف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت میں نے اسے لشکر کے درمیان ڈال دیا۔ لوگ ہٹتے گئے اور میں نکل گیا۔ البتہ 15 افراد نے میرا پیچھا کیا۔ جب میں فرات کے کنارے کی ایک بستی شفیہ میں پہنچا تو انہوں نے مجھے آ کر گھیر لیا۔ ان میں کثیر بن عبداللہ شعبی، ایوب بن مشرح خوانی اور قیس بن عبداللہ سعیدی نے مجھے پہچان لیا اور دوسروں سے کہا یہ ضحاک بن عبداللہ مشرقی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہم تمہیں اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، اسے چھوڑ دو۔ ان میں سے بنی تمیم کے 3 افراد بولے کہ ہم اپنے ساتھیوں کی بات قبول کریں گے۔ اس پر دوسرے بھی مان گئے اور وہ بچ گیا۔ اور یہ روایت تاریخ طبری کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 339 پر ہے۔ رجز، ہم نے شہدائے کربلا کی جنگوں میں ان کے رجزوں کا مطالعہ کیا اور اگلے اوراق میں خاندان رسالت کے شہداء کے رجز بھی پڑھیں گے۔ یہ رجز کیا ہے؟ جوش و جذبے پر مشتمل ایسے اشعار جو میدان جنگ میں پڑھے جاتے تھے وہ رجز کہلاتے تھے۔ رجز ایک عربی بحر کا نام ہے۔ اس بحر کے مزاج میں ہیجان اور جوش و جذبہ پایا جاتا ہے۔ جاہلیت میں عرب اپنے نسلی اور دیگر تخافر کے لیے اس بحر میں شعر پڑھا کرتے تھے اور جنگوں میں بھی اس بحر میں شعر پڑھتے تھے، اس لیے ایسے اشعار کا نام رجز ہو گیا۔ یہ چند مصروں پر مشتمل ہوتا تھا اور اکثر فی البدیہہ پڑھا جاتا تھا، اسی لیے اس میں صرف و نحو اور زبان و بیان کے اسقام بھی ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر شعرائے عرب کا مفارقتی کلام جو حسب حال ہو وہ بھی پڑھا جاتا تھا۔ اگر سپاہی خود شاعر ہے تو اپنے خاندان، ان کے کارناموں اور باپ دادا کا تذکرہ فی البدیہہ کرتا تھا۔ اس سے اپنی قوت شجاعت کو ممحیص کرنا اور مقابل پر اپنا رعب قائم کرنا مقصود ہوتا تھا۔ سپاہی رجز پڑھتا جاتا تھا اور جنگ کرتا جاتا تھا۔ مختصر یہ کہ سپاہی کے لیے رجز بھی ایک اسلحے کا کام دیتا تھا۔ رجز پڑھنے کا ایک مخصوص لحن یا طریقہ تھا جو عربوں میں قدیم ماضی سے رائج تھا۔ اسلام کے آنے کے بعد بھی وہ جاری رہا۔ اسلام کی ایک جنگ میں جب مشرکین نے علی الحبل کا رجز پڑھا تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے اللہ اعلی و اجل۔ اسی طرح ایک جنگ میں نحن لنا العزی والا عزی لکم کے جواب میں مسلمانوں نے اللہ مولانا والا مولا لکم کا رجز پڑھا۔ جمل اور صفین اور کربلا میں جو رجز پڑھے گئے ان کا تذکرہ تاریخوں میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 395 ہے۔ عنوان ہے اصحاب حسین کا جائزہ، اور یہاں پر نام ہیں جو کہ ان تمام اصحاب کے کہ جو مکہ میں ملحق ہوئے امام حسین علیہ السلام سے۔ نمبر 1 یزید بن ثابت جو کہ بصرہ سے آئے، عبداللہ بن یزید بن ثابت کے 2 بیٹے بصرہ سے آئے، عبید اللہ بن یزید بصرہ، اوہام بن امیہ بصرہ، عامر بن مسلم بصروی بصرہ، عامر کے غلام سالم بصرہ، سیف بن مالک عبدی بصرہ، حجاج بن بدر تمیمی بصرہ، قانب بن عمر نمری بصرہ، حجاج بن مسروق کوفے سے، یزید بن مخفل مزہجی کوفے سے، سعید بن عبداللہ حنفی کوفہ، عبد الرحمن بن عبد ربہ کوفہ، شوذب بن عبداللہ حمدانی کوفہ، عابس بن شبیب شاکری کوفہ، عمار بن حسان بن شریطائی کوفہ، ظاہر بن عمرو کندی کوفہ، بریر بن خزیر حمدانی کوفہ، قیس بن مسہر سعیدوی
کوفہ عبد الرحمن بن عبداللہ ارحبی کوفہ جنادہ بن حرث انصاری کوفہ عمرو بن جنادہ انصاری کوفہ۔ اور یہ کچھ اصحاب کے نام ہیں جو کہ اثنائے راہ میں ملحق ہونے والے ہیں امام حسین علیہ السلام سے۔ محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار یہ خاندان رسالت کے شہزادے تھے۔ اون بن عبداللہ بن جعفر طیار خاندان رسالت کے شہزادے۔ مجموعہ بن زیاد بن عمرو جہانی اطراف مدینہ سے ملحق ہوئے۔ عباد بن مہاجر بن ابی مہاجر جہانی اطراف مدینہ میں ملحق ہوئے۔ اقبہ بن سلت جہانی اطراف مدینہ۔ زہیر بن قیس بجلی کوفے سے۔ سلیمان بن مزارب بن قیس انماری زہیر قین کے چچا زاد بھائی تھے، یہ کوفے سے ملحق ہوئے۔ یزید بن زیاد بن مہاجر ابو شعثہ کوفے سے۔ حباب بن عامر بن کعب تمیمی کوفے سے۔ جندب بن حجر کندی کوفے سے۔ نافع بن ہلال بجلی کوفے سے۔ ابو ثمامہ سعدی عمرو بن کعب ہمدانی بریکٹ میں یہ بھی نام لکھا ہے اور یہ بھی کوفے سے تھے۔ اور جو کربلا میں ملحق ہوئے اصحاب ان کے نام یہ ہے: مسلم بن کثیر عارج ازدی زیارت میں اسلم کے نام سے ہیں اور یہ کوفے سے ان کا تعلق تھا جو کہ کربلا میں ملحق ہوئے۔ رافع بن عبداللہ مسلم ازدی غلام جو کہ مسلم کے ساتھ حاضر ہوئے کوفے سے۔ عمرو بن خالد سیدوی کوفے سے۔ سعد بن عبداللہ مولا عمرو کوفہ۔ مجموعہ بن عبداللہ کوفہ۔ عائز بن مجموعہ بن عبداللہ کوفہ۔ جنادہ بن حرث سلیمانی کوفے سے۔ واضح ترکی غلام حارث سلیمانی یہ بھی کوفے سے تھے۔ حبیب بن مظاہر اسدی کوفے سے۔ مسلم بن اوسجہ کوفے سے۔ انس بن حارث بن نبیہ کاہلی اسدی کوفے سے۔ حبلہ بن علی بن سویت بن عمرو شیبانی کوفے سے۔ ابو عمرو حمدانی ساعدی زیاد بن عریب کوفے سے۔ حنظلہ بن سعد بن جشم حمدانی شامی۔ حبشی بن قیس حمدانی ان کے آگے کچھ بھی نہیں لکھا، نہ کوفہ نہ شام نہ اطراف مدینہ۔ عمارہ بن ابی سلامہ دالانی حمدانی۔ سیف بن حرث جابری مادری بھائی آگے لکھا ہوا ہے بریکٹ میں۔ مالک بن عبداللہ مادری بھائی۔ شبیب مولا حرث بن سری۔ سوار بن منعم۔ عمرو بن عبداللہ جندئی حمدانی یہ کوفے سے تعلق ہے ان کا۔ عمرو بن قرظہ انصاری ان کے آگے کچھ نہیں لکھا۔ نعیم بن اجلان خزرجی کوفہ۔ نعمان بن اجلان کوفہ۔ نظر بن اجلان کوفہ۔ بشر بن عمرو حضرمی خزرجی کوفہ۔ عبداللہ بن عمرو غفاری کوفہ۔ عبد الرحمن بن عروہ غفاری کوفہ۔ عبداللہ بن عمر بن عباس کلبی کوفہ۔ سالم بن عروہ بن عبداللہ کلبی کوفہ۔ قاصد بن عبداللہ تغلبی کوفہ۔ کردوس بن عبداللہ کوفہ۔ مقصد بن عبداللہ کوفہ۔ کنانہ بن عتیق تغلبی کوفہ۔ امیہ بن سعد بن زید تائی کوفہ۔ جابر بن حجاج ان کے آگے کچھ نہیں لکھا۔ قنب بن عمرو نمیری کوفہ۔ صفحہ نمبر 399 ہے اور اب ہے اصحاب رسول۔ انس بن حارث اسدی اور ان کا تذکرہ ذخیرۃ الدارین میں ہے۔ جنادہ بن حرث سلیمانی وسیلۃ الدارین۔ جندب بن حجیر خولانی وسیلۃ الدارین۔ حبیب بن مظاہر اسدی ابصار العین۔ حرث بن نہبان تنقیح المیقال و ابصار العین۔ ظاہر بن عمرو اسلمہ کندی وسیلۃ الدارین بحوالہ اصابہ۔ زیاد بن عریب زمانے رسول میں تھے، ابصار العین میں ان کا حوالہ ہے۔ سعد بن حرث مولا امیر المومنین مستدرکات نمازی۔ شبیب بن عبداللہ مولا حرث بن سری
वसीलत الدارین عبد الرحمن بن عبد رب انصاری خزرجی، ابصار العین عبداللہ بن یقطر، ابصار العین عمار بن ابی سلامہ دالانی، اصابہ بن حجر، عمرو بن زغبہ تمیمی زمان رسول میں تھے، وسیلۃ الدارین میں ان کا تذکرہ ہے۔ کنانہ بن عتیق تغلبی، ابصار العین، مسلم بن اوسجہ، ابصار العین، مسلم بن کثیر، مستدرکات نمازی۔ ان میں سے بعض شخصیات کی صحابیت مسلم نہیں ہے، مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ اب ہے تابعین کا القاب نام: ابو ثمامہ ساعدی، امیہ بن سعد طائی، حبلہ بن علی شیبانی، جنادہ بن حارث سلیمانی، جندب بن حجیر کندی، جون غلام ابوذر، حارث بن نہبان، حجاج بن مسروق جوفی، حلاس بن عمرو ازدی، سعد بن حارث، شبیب بن عبداللہ نحشلی، شوذب بن عبداللہ، عبداللہ بن عمیر کلبی، عمر بن جندب خزرمی، قاصد بن زہیر تغلبی، کردوس بن زہیر تغلبی، مجموعہ بن عبداللہ مسحجی، مقصد بن زہیر تغلبی، نعیم بن اجلان انصاری، یزید بن مقفل جوفی۔ اور اب ہے حافظان قرآن کے نام: بریر بن خزیر حمدانی، حنظلہ بن اسد شبامی، غلام ترکی، عبد الرحمن بن عبد رب انصاری، کنانہ بن عتیق تغلبی، نافع بن حلال جملی۔ اب ہے ان کے نام کے علماء و رودت حدیث: انس بن حارث اسدی، حبشہ بن قیس نہمی، حبیب بن مظاہر اسدی، ظاہر بن عمرو اسلمہ، سوار بن ابی عمیر نہمی، شوذب بن عبداللہ، عبد الرحمن بن عبد رب، مسلم بن اوسجہ، نافع بن حلال جملی۔ اور مشہور بہادروں کے نام ہیں: حارث بن عمرو قیس کندی، حر بن یزید رہائی، زہیر بن قیس بجلی، زیاد بن عریب حمدانی، سعید بن عبداللہ حنفی، سوید بن عمرو بن ابی متاع خصمی، عابس بن شبیب شاکری، عبد الرحمن بن عبداللہ بن کدن ارہبی، مسعود بن حجاج تمیمی، مسلم بن اوسجہ۔ اب کچھ نام ہیں زاہد و متقی: زیاد بن عریب، سعید بن عبداللہ حنفی، عابس بن ابی شبیب۔ ان تمام فہرست جو ہم نے پیش کی مختلف ارباب تحقیق کی کتابوں سے اقتباس کی گئی ہیں۔ مذکورہ شخصیات کے تذکروں کے مطالعے سے بھی انہیں استنباط کیا جا سکتا ہے۔ یہ مؤلف کی رائے ہے اور ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں شہدائے خاندان رسالت کا تذکرہ ہوگا۔